بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں, لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو ایک بتایا تھا, ایک بڑی خبر کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. صدر عارف الوی صاحب کی ہوئی ہے کیونکہ درانی صاحب ایکٹیو ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بھی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے. اب وہ خفیہ ملاقات کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, تو ڈیل کوئی نہیں ہونے جا رہی. ہاں البتہ یہ ضرور ہونے جا رہا ہے کہ جو چیزیں رکی ہوئی تھیں یا جن چیزوں کو جان بوجھ کے روکا جا رہا تھا, لٹکایا جا رہا تھا, پیچھے کیا جا رہا تھا, اوائڈ کیا جا رہا تھا, ان چیزوں کو تیزی کے ساتھ اب آگے لایا جائے گا. جیسے کہ سیاسی قیدی جو ہیں جن کا کسی چیز میں کوئی لینا دینا نہیں, اب ان کی ضمانت بنتی بھی نہیں تھی, وہ گرفتار ہوئے ایک شک کی بنیاد پہ. اگر آپ شک کی بنیاد پہ ہوئے یا آپ کو ایسی اٹھایا سیاسی انتقام کے لیے, کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور انہوں نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا کہ سیاسی انتقام لیا جائے, اور جو کہ انہوں نے لیا, اور تحریک انصاف کے اچھے خاصے کارکنان, ایون کے کچھ میڈیا کے ورکرز بھی اٹھا لیے گئے. اب اسی چیز کو کنٹینیو میں کرتے آگے چلتا ہوں کہ اب جو ملاقات ہوئی تھی اس کے مثبت اثرات جو ہے وہ تو کل سے ہم نے دیکھنا شروع کر دیے تھے. کیونکہ لندن میں کیونکہ ایک سناٹا چھا گیا, اب سناٹا سا چھا گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی بیانیہ بچا نہیں. یعنی کہ عمران خان صاحب پہلے فرنٹ پہ تھے, چلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی, عمران خان صاحب نکلے, تو ان کے پاس پی ڈی ایم کے پاس ایک بیانیہ تھا کہ اس نے بارودی سرنگیں بچھائی تو اس پہ ہمیں اتنی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم مہنگائی کر رہے ہیں. یہ ان کا ایک بیانیہ چل رہا تھا. لیکن اب ان 16 ماہ کی جو حکومت تھی, اب اس میں کچھ بھی ایک ایسا کام نہیں کر سکے کہ یہ کل کو جا کے بول سکیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے یہ کیا اور ہم مزید ایسی چیزیں کریں گے, عوام ہم پر اعتماد کرے. یعنی کہ کسی ایک چیز میں بھی ریفارم کر دیتے, یا پھر کوئی بڑی سرمایہ کاری لے آتے, پیٹرول نیچے کر دیتے یا ڈالر نیچے کر دیتے, جس طرح اب ہو رہا ہے نگراں سیٹ اپ کے رہتے ہوئے. یہ نگراں سیٹ اپ کے رہتے ہوئے جو ہو رہا ہے, اگر یہی چیز ان 16 ماہ میں وہ کر لیتے تو شاید کچھ ان کی پولیٹیکل امیج بڑھنے لگ جاتی. شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیٹیکل امیج ان کی بڑھ جاتی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ان کے پاس صرف انہوں نے اپنا ایک بیانیہ رکھا ہوا تھا. ایون کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی ایک آڈیو اور ویڈیو کی کلیکشن تیار کر لیے تھے, کیونکہ جیسے ہی الیکشن کیمپین کے لیے انہوں نے اترنا تھا تو اس میں وہ آڈیوز ویڈیوز انہوں نے پلے کرنی تھی, جو کہ تیار تھیں, بالکل تیار تھیں. لیکن اب جب میں لندن کی بات کرتا ہوں تو لندن میں آپ نے سب کی شکلیں دیکھ لی ہوں گی, میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں دکھائی تھی. تو ان کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ سے وہ آڈیوز اور ویڈیوز ایڈٹ کرنی پڑ رہی. وہ اس لیے کیونکہ کچھ ان کو شٹ اپ کال چلی گئی, اور وہ شٹ اپ کال یہ ہے کہ دیکھیں آپ سیاسی رہنما جتنے بھی ہیں, تمام پارٹیز کو ہی کہا گیا آپ پولیٹیکلز بندے ہیں تو آپ اپنے سیاسی طنز پر سیاست کریں. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں آنا چاہیے, غلطی سے بھی نہیں آنا چاہیے. تو اب جو ان کے ایڈیٹنگ پارٹس ہیں تو اس میں انہوں نے جنرل باجوہ ان کا نام نکالا جا رہا ہے, فیض حمید ان کا نام نکالا جا رہا ہے. اب یہ کس کو ٹارگٹ کریں گے؟ عدلیہ کو. لیکن اب جو شٹ اپ کال گئی ہے نا, اس میں ایک چیز اور تھی, اب میں بریکٹ میں لگا دوں. وہ شٹ اپ کال میں یہ تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کریں. اسٹیبلشمنٹ ایک خود مختار ادارہ ہے, اس کے پاس اپنے ایک تمام پروسیس موجود ہے کہ کس کا کب احتساب کرنا ہے, کس کو کس طرح سے قانون کی کٹہرے میں لانا ہے. یہ بات تو ایک ہو گئی, اور اس کا ایک ثبوت میں نے آپ کے پچھلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی حاضر سروسز کچھ افسران کو کرپشن پر قید کی سزا بھی دی تھی اور برطرف بھی کیا تھا. خیر اس میں ایک چیز میں کوما ڈال کے نا پھر ایک چیز اور ایڈ تھی, عدلیہ. اگر کوئی عدلیہ کو اٹیک کرتا ہے تو اب یہ عدلیہ کا اور سیاسی رہنما کا معاملہ ہے. اب عدلیہ چاہے تو اسے نوٹس کرے, پکڑے, کچھ بھی کرے, یہ ان کے اوپر ہے, وہ سو موٹو لے یا نہ لے. لیکن آپ یہاں سے بالکل کٹ آف. اب عدلیہ معاملہ ہے کہ عدلیہ پہ اٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو جتنی بھی آڈیوز ویڈیوز بنائی ہوئی تھی الیکشن کے لیے, جو انہوں نے پلے کرنی تھی, تو اب اس میں ایڈٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے, اور اس میں تمام جتنے بھی جرنلز تھے ان کے نام نکلنا شروع ہو گئے ہیں. صرف نام ایڈ ہو رہے ہیں تو کس کے؟ کچھ ججز کے, جس میں سے جیسے کہ ابھی ایک گئے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کا بھی نام ایڈ ہو رہا ہے. لیکن اگر اسی طرح سے یہ پروسیس چلتا رہا, اب جن بھی یہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب کہ قاضی آئے گا, وہ آپ نے ایک سنا تھا نا کہ آئین اور قانون, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ وہ آئین و قانون پہ چلنے والے ہیں, اور وہ آپ کو نظر بھی آئے گا کچھ. لیکن ان کی امیدوں پہ پانی بھی پھرنے والا. میں نے یہ گزشتہ جس دن قاضی فائز صاحب منتخب بھی نہیں ہوئے تھے, اس کے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ایک چیز آپ کو میں نے بتائی تھی کہ یہ میرا کلپ سنبھال کے رکھیے گا کہ جتنے بنگلے ڈال لیں نا کہ دیکھیں قاضی آنے والا ہے, قاضی فائز آنے والے ہیں, تو یہ کچھ بھی کر لیں, وہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتریں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے آئین اور قانون کے حساب سے چلنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ عمران خان ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ پی ڈی ایم ہے,
وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. حالانکہ میں نے ایک چیز اور 2-3 ویلاگس پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، اگر فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے، کیا اس جو کیس کی اب سماعت ہونے والی ہے تو اس میں بھی کیا ہونے والا ہے، کیا اس میں عمران خان صاحب ٹارگٹ ہوں گے؟ قطعی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا کیس کا فیصلہ پہلے بھی جسٹس قاضی فائز صاحب نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا کام نہیں ہے، انہوں نے کیوں مداخلت کی. یعنی کہ بات تو وہی ہو گئی نا کہ مداخلت اس ٹائم چل رہی تھی. خیر اب یہ الگ بحث ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مداخلت تھی، جس کو قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا. اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب فوج مداخلت نہیں کرے گی. یہ انہوں نے کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی. اب کی جب میں بات کر رہا ہوں کہ اب ایسا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تب بات کروں گا جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی، جب ایک الیکشن ہو جائیں گے پاکستان میں اور الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی، پھر ہم بات کریں گے کہ مداخلت ہے یا نہیں ہے. لیکن ابھی جب نگراں سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے تو مداخلت نہیں ہے. لیکن آرمی چیف صاحب جو ہیں ایک کچھ ڈائریکشنز ضرور دے رہے ہیں. وہ ڈائریکشنز یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں انسٹرکشنز دے رہے ہیں. انسٹرکشنز میں اور ڈائریکشنز میں فرق ہوتا ہے. وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ اپنی معیشت، جو ملک کی معیشت ہے، اس کو بہتری کی طرف کرنے کے لیے احتساب کے عمل کو کس طرح شفاف کیا جائے، کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ یار یہ پی ٹی آئی ہے تو ان کو رگڑ دو، یہ نون لیگ ہے ان کو رگڑ دو، یہ پیپلز پارٹی ان کو رگڑ دو. ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے. جو ملوث ہیں، جن کی کیسز ہیں، صرف ان پر ہاتھ ڈالا جائے، شفاف تحقیقات کی جائیں، شفاف طریقے سے ریفرنسز دائر کیے جائیں، اور پھر ان کے فیصلے آئیں. ابھی آنے والے دنوں میں مزید کچھ تیزی آپ کو نظر آئے گی، اور اگر اسی طرح سے ہم چلتے رہے تو آنے والے وقت میں جو 1 تاریخ آ رہی ہے، عموماً ہو سکتا ہے کہ اس میں 12 سے 15 روپے پیٹرول کی قیمت نیچے آ جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ 12 سے 15 روپے پیٹرول کی قیمت نیچے آ جائے. اگر تو اس میں کچھ جھکاؤ آیا یا ٹھہراؤ آیا، رکاوٹ آئی، کوئی بھی ایک رکاوٹ آ گئی، تو پیٹرول کی قیمت یقیناً 15 سے 20 روپے بڑھ جائے گی. خیر یہ تو تمام تفصیلات تھی. اب آ جاتا ہوں عمران خان صاحب کی اسمارٹ مووز، یعنی کہ قیدی نمبر 804 جو جیل میں بیٹھا شخص ہے، اس کی اسمارٹ مووز. اب اس کی اسمارٹ مووز جو ہیں وہ قطعی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے. نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی آپ سے عرض کر دیا ہے. اب اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب جو چند خواتین تھیں، جیسے کہ صنم جاوید ہو گئے اور دیگر 3 رہنما اور ہیں، باقی بھی رہنما ہیں، انہیں رہا کر دیا گیا. رہا سے مراد ان کی ضمانت منظور ہو گئی، جو کہ جنہیں ٹالا جا رہا تھا. میں نے آپ سے شروع میں ہی جو عرض کیا تھا نا، جب جو لٹکایا جا رہا ہے، جو ٹالا جا رہا ہے، تو اب وہ تیزی سے عمل تیز ہوگا اور انہیں اب نہیں لٹکایا جائے گا، نہیں ٹالا جائے گا. تو ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ پی ٹی فارن فنڈنگ کیس جس کی سماعت لگی ہوئی تھی 26 تاریخ کو، تو الیکشن کمیشن نے اسے بھی تھوڑا سا رد کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس سماعت کو رد کر دیا ہے. اور ہمارے کچھ لفافہ صحافی ہیں جن کو انہیں ایک ٹاسک دیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے. وہ ٹاسک یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا بیانیہ بنائیں، کچھ ایسی ہائپ کریٹ کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ بہتر چیزیں نظر آئیں گی جو کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ عمران خان صاحب کی فیور میں جا رہی ہے یا پھر پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہی ہے، جبکہ وہ سب آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہوگا اور کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی تو ان کا ایک بیانیہ ان کا تو پی ڈی ایم کی طرف سے، یعنی کہ نون لیگ کی طرف سے ایک اچھے خاصے بھاری بھرکم کچھ چند لفافے صحافیوں کو لفافے پہنچ گئے ہیں کہ آپ کچھ ایسا بیانیہ بنائیں، کچھ ایسا کریٹ کریں ایونٹ کہ جس میں یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگ لی ہے. پہلی بات تو یہ. اچھا، معافی مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی کہ ہاں اس کے ماسٹر مائنڈ آپ تھے. انہوں نے کوئی ایسی ابھی تک معافی وغیرہ نہیں مانگی، نہ وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے. یہ بات انہوں نے بہت بار بولی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی شفاف تحقیقات کرا لیں، لگ پتہ جائے گا. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں جو کہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بینیفیشری کون تھا. 9 مئی کی بینیفیشری کیا عمران خان صاحب تھے؟ 0%. کیا پی ڈی ایم تھی؟ 110% کہ پی ڈی ایم بالکل بینیفیشری رہی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کیا یہ پی ڈی ایم نے کیا. یہ بالکل نہیں کہہ سکتے. جب تک ایک شفاف تحقیقات نہیں ہوں گی نا، تب تک نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بیرونی سازش بھی ہو، کوئی بیرونی ملک بھی ہو اس میں. اب میں نام بھی نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے کوئی بیرونی ملک نہ ہو اور اندرونی سے ہی ہوئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس معاملے کی ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. یہ معاملہ نا پاکستان کا بھی ہے اور ان تمام شہداء کی خاندانوں کا بھی ہے، تو اس کو لازمی شفاف تحقیقات کی طرف جانا چاہیے. اور اب آ جاتے ہیں بشرا بیگم کا جو کیس لگا ہوا تھا ایف آئی اے میں. اس کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کر دوں کہ آڈیو لیکس کیس میں بشرا بی بی کی ایف آئی اے طلبی کا سمن معطل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA اور پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ FIA اور پولیس کے متعلقہ افسران 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں عدالت طلب۔ جسٹس بابر ستار نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق FIA نے بشرا بی بی کو وائس ریکارڈنگ کا سیمپل دینے کے لیے طلب کیا اور طلبی کا آرڈر آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ملزم کو کسی معاملے میں وائس ریکارڈنگ کرانے کے لیے آرڈر جاری کرنے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا بشرا بیگم صاحبہ کو کہ آپ اپنی ایک وائس کا سیمپل ہمیں دیں، ہمیں تحقیقات کرنی ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور بابر ستار صاحب نے سخت ریمارکس دیے۔ یہ وہی بابر ستار صاحب ہیں جنہوں نے IG اسلام آباد اور DPO کو جو کہا تھا کہ آپ کو بھی ہم جیل کا مزہ چکاتے ہیں، اور انہوں نے انہیں گرفتاری کا حکم دیا اور کہا کہ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں۔ وہ یوں کیونکہ ہم جب اپنے کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے کہ یہ جب رہا کرتے ہیں کسی بھی ملزم کو ضمانت پر، تو یہ آگے جا کے دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز پہ ایک سختی سے نوٹس لیتا جسٹس بابر ستار صاحب نے۔ آخر میں جاتے تھے ایک خبر دے دوں کہ عمر فاروق صاحب جو ہیں کشمیری، 4 سال کی نظر بندی کیا ہوا تھا انہیں گھر میں۔ اس 4 سال کے بعد انہیں جب رہا کیا گیا تو ان کا پہلا جمعہ تھا، اور پہلے جمعے میں انہوں نے مسجد میں آئے تو ہر ایک آنکھ جو تھی وہ اشک بہار تھی اور سب رو رہے تھے، ایون کہ عمر فاروق صاحب بھی رو رہے تھے کیونکہ انہوں نے بہت جدوجہد کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ کشمیری عوام سے یہ 4 سال جدا رہے ہیں اور کشمیری عوام ان سے 4 سال جدا رہی ہے۔ اس طرح کی فاشسٹ حکومت ہے یہ مودی سرکار، جنہوں نے اتنی بربریت مچائی ہوئی ہے۔ یہ آپ فوٹیجز بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب مودی کا ذکر آ ہی رہا ہے تو PM مودی صاحب کا ایک اور کارنامہ ہے کہ جو انہوں نے سکھ رہنما کا ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ وہ سکھ رہنما کون تھا؟ ہردیپ سنگھ۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ کل اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ انہوں نے جس طرح سے فلمی ڈائلاگ ہوتے ہیں نا، جس چیز کا کوئی ریئلٹی نہیں ہونا، یہ اس چیز کو ہائپ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس چیز کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ سیم یہی چیز دیکھنے میں آئی کہ کینیڈا کے وزیر اعظم، یعنی کہ کینیڈا کے ملک اور وزیر اعظم کو دھمکی دی بھارت کی جانب سے۔ وہ دھمکی یہ ہے کہ ایٹمی دھمکی دی ہے کہ ہم میزائل ماریں گے، اپنی 20 سبمرین بھیجیں گے اور میزائل داغ دیں گے، ایٹمی دھمکی۔ اب یہ جس پہ ڈپینڈ کرتے تھے نا جتنا کہ امریکہ یہ، امریکہ میرا یار تے، امریکہ میرا یوں، کیا کیا آخر میں؟ کیا امریکہ نے آپ کو سپورٹ کیا؟ ایون کہ آپ کے اپنے جو کرتوت ہیں نا وہ امریکہ کے پاس، ان کے پاس آپ کی وائس ریکارڈنگز ہیں، وائس ریکارڈنگز جو کہتے ہیں نا 5 آئیز ایک ہے۔ اب وہ کیا گروپ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کل شیئر کروں گا، اس میں کینیڈا بھی ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں جس میں US بھی ہے، اور US کے پاس تمام شواہد موجود ہیں، اور US نے بھی کچھ شواہد شیئر کیے تھے کینیڈا کے ساتھ، یعنی کہ آپ جن پہ ریلائے کر رہے تھے انہوں نے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ بجائے اپنے پڑوسیوں سے بنا کے رکھنے کے، یعنی کہ چائنا بھی آپ کا پڑوسی ہے، کیا آپ نے ان سے بنائی؟ کبھی نہیں۔ پاکستان آپ کا پڑوسی ہے، کبھی آپ نے اس سے بنائی؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں جو ہے نا ماتھے پہ آ گئی، آپ پیسوں کی طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے بولا بس پیسہ کہیں سے بھی آ رہا ہے نا، آ لو، اٹھ سمیٹ لو۔ یعنی کہ دولت کے چکر میں آپ نے اپنے دوست ممالک گوا دیے، صرف کس لیے؟ امریکہ میرا یار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو امریکہ نے آپ کو ایٹ دی اینڈ کیا دیا؟ آپ کو صرف ڈینٹ دیا۔ میں صرف مودی کی بات کر رہا ہوں، میں کہ انڈیا کی، پورے انڈیا کی بات نہیں کر رہا۔ اور اب انہوں نے اتنی تگڑی اکنامی نے بڑی مشکلوں سے چندریان 3 بھیجا، یعنی کہ پہلا فیل ہوا، دوسرا فیل ہوا، تیسرا کامیابی سے پہنچ گیا۔ اتنی مشکلوں سے بھیجا، وہ اوپر سے غائب ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے اوپر پاکستان نہیں ہے، ورنہ نہیں بولتے تھے بھائی پاکستان نے کی ہے۔ اب یہ اوپر کس پہ الزام لگائیں گے؟ اوپر ہے کون؟ اب یہ بھی نہیں بول سکتے کہ زمین کھا گیا، زمین تو بہت نیچے۔ اب یہ بھی نہیں بولتے کہ آسمان کھا گیا، آسمانوں پر تو آپ ہیں بھائی، آپ کا چندریان آسمانوں پر تو تھا، وہاں سے لیکن غائب ہو گیا۔ اب کہاں گیا، کدھر گیا، کیسے گیا، اس چیز کی اب انہوں نے ہی تحقیقات کرنی، کیونکہ یہ چاند پہ گئے تھے تو ڈینگے مار رہے تھے، اب جب غائب ہو گئے تو خوف طاری ہو گیا۔ لیکن جو ہردیپ سنگھ تھے، خالصتان موومنٹ، ان کی تفصیلات کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں ضرور شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔